کسی نے ہمارے سامنے شراب نہ بھی پی ہو، ہم نے اس کو شراب پیتے ہوئے نہ بھی دیکھا ہو، لیکن علامات سے تو پہچانا جا سکتا ہے۔ علامات ہوتی ہیں، اس کی بو ہوتی ہے، اس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ اس آدمی نے شراب پی ہے۔ اسی طرح جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو، لقائے ربی حاصل ہو، تو اس کو بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں ذکر ان کی زبانوں پر ایسے جاری ہوگا جیسے یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم سانس لیتے ہیں، جیسے بلا تکلف ہر وقت سوتے جاگتے ہم سانس لے رہے ہیں، وہاں اس طرح ہر وقت ہماری زبانوں پر بلا تکلف جو ہے وہ ذکر جاری ہوگا، نہ اس سے تکان ہوگی، نہ کوئی مشقت ہوگی، نہ اکتاہٹ ہوگی، بلکہ ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہیں گے۔ تو فرمایا دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اس کی زبان پر ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو وہاں کسی کے سینے میں حسد نہیں ہوگا، کسی کے لیے نہ کسی سے وہ حسد کرے گا، نہ کسی کا کینہ اس کے سینے کے اندر ہوگا، سینے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ یہاں دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اس کا سینہ صاف ہو جاتا ہے، وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی کی فکر نہیں کرتا۔ بھائی جو انسان جو برا کرے گا وہ خود بھگتے گا۔ اب ہم دوسروں کی پرواہ کرتے رہیں اور دوسروں کی فکر کرتے رہیں، اس سے نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ برا کرنا، جو برا سوچے گا، جو برا کرے گا، اس کو خود اپنی برائی میں گرے گا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے کسی انسان کو دیکھا کہ وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہے اور فکر آخرت، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں کرتا ہے۔ اس سے فرمایا کہ بھائی تم ہر روز میرے دربار میں آیا کرو اور مجھ سے بات کیا کرو، مجھے یاد دہانی کرایا کرو، نصیحت کیا کرو۔ تو وہ آدمی جاتا، روزانہ وقت طے ہو گیا، کچھ تھوڑا سا وقت جاتا بادشاہ کے دربار میں اور بادشاہ اس کی باتیں سنتا، اس کو احترام سے بٹھاتا، اس کا احترام کرتا، عزت کرتا۔ تو درباری لوگوں میں سے ایک آدمی کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ یہ شخص ہے، اس کی تو دربار کے اندر وقات بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے، اس کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے۔ اب اس نے کیا کیا کہ بادشاہ کے کان میں بات کی کہ یہ جو آدمی آپ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، یہ آپ کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتا۔ کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، جب بات کرتا ہے بادشاہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو اس کو بہت غصہ آیا بادشاہ کو کہ یہ عجیب بات ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اگلے دن جو ہے وہی آدمی درباری جس نے بادشاہ کے کان میں، اس نے اس کو جلدی بلوایا۔ اس نے کہا آج آپ تھوڑا جلدی آئیں، وقت سے پہلے آئیں۔ وقت سے پہلے پہنچ گئے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے، محبت ہے، میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ کو کسی دن کھانا کھلاؤں، تو آج میں نے کھانا تیار کیا۔ اس نے کوشش کی لیکن اس نے اصرار سے کھانا، اب کھانے میں کچی پیاز، اس نے منت سماجت کر کے، محبت کا اظہار کر کے اس نے پیاز کھلا دی۔ اب ادھر سے وقت ہو گیا بادشاہ کے دربار میں جانے کا۔ اب یہ آدمی پریشان کہ میں نے کچی پیاز بھی کھا لی، بادشاہ کے دربار میں بھی جا رہے ہیں۔ اب بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اب بادشاہ نے کیا کیا، ادھر غصہ تھا بادشاہ کو کہ یہ تو پہلے وہ تھوڑا ہٹ کے بیٹھتا تھا، سائیڈ پہ بیٹھتا تھا، بات کرتا تھا، بادشاہ سن لیتا تھا، لیکن آج بادشاہ نے کہا کہ تم میرے سامنے آ کے بیٹھو۔ وہ دل میں غصہ تھا کہ اگر میرے منہ سے بدبو آتی ہے تو بھائی تم میرے سامنے بیٹھو۔
اب یہ جو سامنے آ کے بیٹھا تو اس نے بات کی اور اپنے منہ پہ اس نے ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہے۔ اب بات کر کے ہٹا فارغ ہوا، بادشاہ نے خط لکھا اور اس کو سیل بند کر دیا اور کہا یہ آپ خط فلاں گورنر اس کے پاس لے جائیں۔ اب یہ باہر نکلا، اب وہی آدمی جناب بیٹھا وہ کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ کان جو بھرے تھے بادشاہ کے۔ پوچھا بھئی ہاں جی خیر خیریت؟ انہوں نے کہا یار یہ بادشاہ صاحب نے ایک خط دیا ہے کہ فلاں گورنر کے پاس لے جاؤ۔ اب وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ عموماً جب بادشاہ کسی کو نوازنا چاہتے تھے، انعام دینا چاہتے تھے تو خط لکھ دیا کرتے تھے اور اپنے گورنروں میں سے کسی نہ کسی گورنر کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ انعام و اکرام دے دیں اس کو۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو بادشاہ کے کان بھرے ہیں اور بادشاہ اس کو انعام دے رہا ہے۔ اب اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ خط آپ کہاں تک تکلیف کریں گے، یہ خط میں پہنچا دیتا ہوں گورنر کو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے کہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے بڑی منت سماجت کر کے کہ جی دیکھیں نا آپ اللہ والے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ نیک آدمی، آپ نے عبادت بھی کرنی ہے، آپ کہاں ان دندوں میں ہوں نا آپ کا خادم، میں پہنچا دیتا ہوں۔ اب اس نے جو ہے وہ خط پہنچایا گورنر کے پاس۔ گورنر نے جب کھول کے دیکھا خط کے اندر کیا لکھا ہے، تو لکھا تھا کہ یہ شخص جسے میں یہ خط دے کے بھیج رہا ہوں یہ بڑا منافق آدمی، کھوٹا آدمی نکلا ہے کہ میں اس کا احترام کرتا تھا اور یہ جو ہے وہ اچھا خیال نہیں رکھتا، تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب گورنر نے جلاد کو بلایا، اس کا سر قلم کرنے لگا۔ اب وہ ہزار منتیں سماجتیں کرنے لگا کہ یہ خط لانے والا میں نہیں ہوں، یہ خط کسی اور کو دیا گیا تھا، میں نے تو ویسے اب تک پہنچایا ہے۔ گورنر نے کہا کہ نہیں، مجھے بادشاہ صاحب کا حکم ہے کہ جو خط لے کر آئے اس کا سر قلم کر دیا جائے، اب تم جان بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہو۔ اس نے اس کا سر قلم کروا دیا۔ اب اس آدمی کو بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا ہوا اور خط کا کیا بنا، کیونکہ اس وقت میڈیا تو نہیں تھا کہ اسی وقت خبر چل جاتی کہ بھئی یہ ایسے ہو گیا ہے۔ اب وہ جناب دوسرا دن ٹائم ہوا تو وہ بادشاہ کے دربار میں، اب بادشاہ اسے دیکھ کے بہت حیران ہوا کہ یہ آدمی یہاں کیسے ہے۔ اس نے پوچھا کہ میں نے آپ کو کل ایک خط دیا تھا، وہ آپ نے پہنچایا؟ اس نے کہا جی میں وہ لے کے نکلا تھا، لیکن وہ فلاں آپ کا آدمی ہے، اس نے کہا کہ نہیں میں پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے بہت کہا لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ خدمت میں کروں گا۔ اب بادشاہ کے دل میں بات آ گئی، اس نے کہا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کسی سے یہ بات کی ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں نے کیوں کرنی ہے؟ جب آپ کے منہ سے بدبو آتی نہیں ہے، آتی بھی ہو تو میں نے ایسی کیوں، کوئی بات ہو تو میں آپ کے سامنے کہوں۔ اب بادشاہ کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ بادشاہ نے اسے بتلایا کہ ایسے بات ہے کہ جو بات آپ روزانہ کرتے تھے نا کہ جو برا کرے گا اپنی برائی میں وہ خود ہی مرے گا، بھئی تم اپنا ذہن صاف رکھا کرو اور یہ اور وہ۔ اس نے کہا کہ آج وہ آپ کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اسی آدمی نے کہ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ کل تم نے اپنے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس نے کہا جی اس نے دعوت کی تھی کچے پیاز، میں نے کہا آپ کو تکلیف نہ ہو میری بات سے، میری آواز سے، میرے سانس سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس نے کہا کہ بس اب بالکل معاملہ وہی ہے کہ اسی آدمی نے مجھے یہ بات کی تھی آپ کے بارے میں، اور پھر اس نے یہ تدبیر بھی کی، آپ کو پیاز بھی کھلائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے آپ کو خط جو لکھ کے دیا، میں نے تو اس میں لکھا تھا کہ یہ آدمی اس کا سر قلم کر دیا جائے، تو اب وہ خط اس نے لے لیا اور وہ اس کا سر قلم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، کسی کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ جنت کے اندر جو اللہ کی لقاء، اللہ کا قرب ہوگا وہ حقیقی قرب ہوگا۔ یہاں جو قرب ہوتا ہے وہ معنوی قرب ہے۔ وہاں
جو قرب ہوگا وہ قوی ہوگا، یہاں اللہ کا قرب جو ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، وہاں اصلی قرب ہوگا، اور یہاں صوری قرب ہوتا ہے، قرب کی ایک صورت ہوتی ہے لیکن اس کے بھی اثرات اور ثمرات ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کا قرب جنت میں ہونے سے ہر وقت ذکر ہوتا ہے ہوگا، اسی طرح دنیا کے اندر جس کو قرب حاصل ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنا سینہ صاف رکھتا ہے، اپنا دل صاف رکھتا ہے، اس میں کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس کا دل اللہ کی محبت سے اور اللہ کی یاد سے لبریز ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات سے متصف ہوں تاکہ دنیا کے اندر بھی ہم اس کے ثمرات اور اس کی برکات کو حاصل کر سکیں۔